بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو متحدہ عرب امارات ابوظہبی میں ہونے والے تازہ ترین موسم سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ہلکے ہلکے بادل دکھائی دے رہے ہیں اور درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آج سب سے زیادہ درجہ حرارت آج کے دن ہفتے والے دن یعنی کہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت کی امید کی جا رہی ہے کہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 82% ہے، جبکہ بارش آنے کے امکان بھی آج 6% بتائے جا رہے ہیں اور 19 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلیں گی، جس سے سردی کی شدت بھی کہیں کہیں بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اتوار والے دن کی بات کر لی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جب سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس سے اگلے والے دن سوموار والے دن کی بات کر لی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اور منگل والے دن کی بات کر لی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شارجہ میونسپلٹی نے ہفتے کے تمام دن پبلک پارکنگ اسپانسرز کی سہولیات کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ ڈرائیور کو چارجز کے بارے میں بھی آگاہ جلد ہی کر دیا جائے گا۔ تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت امارات کی حکومت نے 2 مختلف مقامات اور مزارات کورنیج اور الخان کے علاقوں میں پیڈ پارکنگ کی سہولیات متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں انسٹاگرام پر شارجہ کی میونسپلٹی کارپوریشن کی جانب سے جاری تفصیلات میں پیڈ پارکنگ کی معلومات اور ان کے چارجز کے بارے میں عوام کو بتایا گیا تھا۔ پیڈ پارکنگ پر چارجز 14 فروری سے مکمل طور پر لاگو کیے جائیں گے اور ان پارکنگ لاٹس پر پورا ہفتہ فیس ادا کرنا ہوگی اور حکام کے مطابق پبلک مقامات پر پارکنگ اسپیس پر 1 گھنٹے کے لیے 2 درہم، جبکہ 2 گھنٹوں کے لیے 5 درہم اور 3 گھنٹوں کے لیے 8 درہم ادا کرنا ہوں گے۔ پبلک پارکنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ علی احمد نے یہ بتایا کہ ان اقدامات سے پارکنگ اسپیسز کے غلط استعمالات کو روکنے میں مدد ملے گی اور لوگ پبلک مقامات پر گاڑیاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور گھنٹوں غائب رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جگہ جگہ گاڑیوں کے پارکنگ سے عمارات کی منفی تصاویر بھی دنیا کے سامنے چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی نے حکام نے بل بورڈ میں پھنس جانے والے غیر ملکی شخص کو ریسکیو کر لیا۔ ہسپتال میں اس کا علاج بھی جاری ہے۔ اس خبر کی تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی پولیس نے سول ڈیفنس نے نائف کے علاقے میں گر کر ریڈل اسٹورز کے بل بورڈ میں پھنس جانے والے افریقی شخص کو آخرکار ریسکیو کر لیا، جس میں نائف پولیس اسٹیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کرنل عمر موسیٰ اشوز کا یہ کہنا تھا کہ ایس ڈی نامی 19 سالہ نوجوان افریقی باشندہ ہے جو کا اپنے فلیٹ میٹرس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد آخرکار وہ اس میں گر گیا اور غصے میں بھرے ہونے کی وجہ سے نوجوان نے پہلی منزل پر اپنے فلیٹ کو باتھ روم کی کھڑکی سے باہر نکلنے کا فیصلہ بھی جاری کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ نوجوان کو خود کو باتھ روم کی کھڑکی سے باہر نکال لیا، لیکن وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گراؤنڈ فلور پر ایک دکان کے بل بورڈ میں آخر گر گیا۔ اور انہوں نے بتایا کہ دکان کے مالک نے جب نوجوان کو بل بورڈ میں پھنسے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر دبئی پولیس کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر کال کی، جس میں نائف پولیس اسٹیشن کی ریسکیو ٹیم، جنرل ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ اینڈ ریسکیو، جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس دبئی کے تعاون سے ہنگامی کال پر فوری طور پر جائے حادثہ پر روانہ کی گئی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آدمی کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں مذہبی رہنماؤں کی جانب سے سماجی فاصلے میں کمی کا تاخیر اور خیر مقدم، عوام سے بھی آگے بھی کورونا SOPs پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنا دیا۔ اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں کہ متحدہ عرب امارات میں اس وقت مختلف مذہبی اداروں کے سربراہان نے حکومت کی جانب سے کورونا کی روک تھام کے لیے سماجی فاصلے میں کمی کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور حکومت نے مذہبی مقامات پر سماجی فاصلہ کم کر کے 1 میٹر کرنے کا اعلان بھی جاری کیا۔ آپ کو بتاتا چلیں کہ ڈائرہ میں ایک مسجد کے امام محمد الحسن خان نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی جانب سے سماجی فاصلے کی حد کم کرنے سے مسجد میں زیادہ نمازیوں کی گنجائش پیدا ہوگی اور نمازیوں کو اکثر گرمی کے سخت دھوپ میں باہر کھڑے ہو کر ظہر کی نماز ادا کرنا پڑتی تھی، تاہم اب بہت سارے نمازی مسجد کے اندر ہی نماز ادا کر سکیں گے۔ اور انٹرنیشنل سٹی کے مسجد کے امام نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں
ایمریٹس ایئر لائن کا بچوں کی تفریح کے لیے ایک بہت بڑا اقدام، نیا گیمنگ لانچ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ سہولیات جان کر آپ بھی مکمل طور پر حیران ہو جائیں گے۔ اس وقت بتاتے چلیں کہ ایمریٹس ایئر ویز نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر چھوٹے مسافروں کو پرواز کے انتظار کے دوران بوریت سے بچانے کے لیے اپ گریڈ کا لانچ کا بھی افتتاح بھی جاری کر دیا، جو کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایمریٹس کے کنکورس میں فرسٹ کلاس لانچ کے ساتھ واقع کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ بتاتے چلیں کہ امارات کا لانچ 24 گھنٹے کھلا رہے گا اور نئے اپ گریڈ لانچ میں ویڈیو گیمز، ڈرنکس اینڈ سنیکس، آرام دہ نشستیں اور مفت وائی فائی سمیت دیگر سہولیات کی پیشکش بھی کی جا رہی ہے۔ اور اس بار میں والدین یا سربراہ جنہوں نے ایمریٹس کو یہ سروسز پری بک کروا رکھی ہوگی، وہ اپنے بچوں کو دبئی ایئرپورٹ پر ٹرمینل 3 پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں، جہاں سے ایمریٹس کی خصوصی ٹیم انہیں لانچ تک لے جائے گی اور پرواز کے وقت تک وہاں رکھے گی۔ اور یہ سہولیات بھی اکانومی اور فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس چیک ان بالز کے ساتھ واقع ہے، جبکہ ان کی تمام مراحل طے کرنے کے بعد ایمریٹس کی فرینڈلی ایئرپورٹ سروسز ٹیم کا ایک ممبر بچوں کو امیگریشن اور سیکیورٹی سے لے کر ڈپارٹمنٹ لانچ بھرے اور بورڈنگ گیٹ تک تمام مراحل بھی طے کروائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی میں 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے لیے کورونا کی فائزر ویکسین دستیاب ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھنے کے لیے جلد از جلد انہیں ویکسینیشن کروائیں۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی نے 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو فائزر بایوٹیک کورونا ویکسین لگانے کا اعلان بھی جاری کر دیا، اور اس بارے میں ابوظہبی میڈیا آفس نے جاری کردہ ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ اس اقدام کی منظوری کیپٹل کے ساتھ ہیلتھ ریگولیٹر اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے بھی جاری کر دی ہے، اور یہ ویکسین ابھی ابوظہبی ہیلتھ سروسز کمپنی سیاحا اور میرادو ہیلتھ فیسلٹیز پر دستیاب ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال یو کی منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن نے 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو کورونا ویکسین کی ہنگامی استعمالات کی منظوری دی تھی، جس کا مقصد بھی کورونا بحران کو قابو پانا ہے۔ اور حالیہ دنوں میں اب منسٹری نے 5 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو بھی ویکسین لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت محظوظ لکی ڈرا نے پاکستانی بے روزگار خاتون کی زندگی بدل ڈالی۔ آپ بھی آسان شرائط پر عمل کر کے اگلے خوش نصیب بھی بن سکتے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت محظوظ لکی ڈرا نے ایک بے روزگار پاکستانی غیر ملکی کی زندگی بدل ڈالی، اور محظوظ کے 63ویں ہفتہ وار لائیو ریفل ڈرا میں 47 سالہ عارفہ 1 لاکھ درہم جیتنے میں کامیاب ہو گئیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے ایک ساتھی جنید کی کہانی سے متاثر ہو کر محظوظ میں شرکت کرنے لگی تھیں، اور آخر کار جن میں جنید محظوظ کی تاریخ میں 50 ملین درہم جیتنے والے خوش نصیب ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مشکلات میں گھری ہوئی تھیں اور محظوظ کی آخری امید تھی، انہیں یقین نہیں تھا کہ اب وہ ٹکٹ جیت چکی ہیں مکمل طور پر۔ یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی۔ اسی طرح